اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، آج کی مختصر سی ویڈیو کے اندر ایک بڑا ہی زبردست آپ کے سامنے دم لایا ہوں، اور یہ ایسا دم ہے کہ جس کی انشاءاللہ فضیلت کے اندر بھی حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ آپ دیکھ لیں، جو دعا آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس دعا کو آپ نے کس طرح کس چیز کے لیے دم کرنا ہے اور کتنے دن دم کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی کتنے دنوں میں آپ کو محسوس ہوگا۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بغضنا یشفى سقیمنا بإذن ربنا۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بغضنا یشفى سقیمنا بإذن ربنا۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بغضنا یشفى سقیمنا بإذن ربنا۔ یہ دعا جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ دعا دانے نکلے ہوں جسم پر، کسی قسم کے دانے ہوں، ٹھیک ہے، یا زخم بن گیا ہو اور ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو پھوڑے، پھنسی، زخم، گرمی کے دانے، یا جلدی جو امراض کی وجہ سے دانے جسم پر نکل آتے ہیں، پیپ بن جاتی ہے، خون نکلتا رہتا ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو اس وظیفے کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو خود نظر آئے گا کہ دانے ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، اس دعا کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے یا کس طرح آپ نے اس دعا کا استعمال کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں کہ یہ دعا ہم نے پڑھی، اس کے بعد اس کا طریقہ آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نام کے ساتھ، ہماری ہی زمین کی مٹی، ہم ہی میں سے کسی ایک شخص کے تھوک کے ساتھ ہمارے پروردگار کے حکم سے ہمارا بیمار اچھا ہو جائے۔ یہ جو اوپر ہم نے دعا پڑھی، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بغضنا یشفى سقیمنا بإذن ربنا، یہ آگے کتاب کا حوالہ بھی موجود ہے، کس کتاب میں یہ دعا منقول ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب اس کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے، پھوڑے پھنسی ہیں یا زخم وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تو دو طریقے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا طریقہ بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی زبردست ہے، ساتھ اس کے جو دوسرا طریقہ ہے وہ تو اس سے بھی اعلیٰ ہے، پہلے سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو آئیے پہلے ہم وہ طریقہ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کریم استعمال کرتے ہیں، لوشن استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی مطلب ہے اپنے جسم پر لگانے کے لیے، کوئی پاؤڈر ہے، کوئی کریم ہے، کوئی لوشن ہے، کوئی بھی ایسی بیوٹی والی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کو اس وظیفے کے ساتھ دم کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ شروع میں آپ نے کم از کم 11 مرتبہ درود پڑھ لیں اس دعا کے شروع میں، اور بالکل اس دعا کے آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے۔ درمیان میں آپ نے کم از کم 41 مرتبہ، ٹھیک ہے جی، 41 دفعہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ چیز استعمال کرتے ہیں، کریم ہے، لوشن ہے، کوئی بھی چیز آپ جو استعمال کرتے ہیں اپنے جسم کے لیے، اس کو دم کر لینا ہے۔ رات کو سوتے وقت اچھی طرح جو ہے وہ جو لوشن، جو کریم یا جو چیز آپ نے دم کی ہے وہ آپ نے اچھی طرح لگا لینی ہے ان پھوڑے پر، پھنسیوں پر، زخم پر، جو بھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ صبح آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کیمیکل صابن نہ ہو، بغیر کیمیکل صابن سے آپ نے نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہفتہ استعمال کریں گے، اس دعا کی برکت سے آپ دیکھنا کہ آپ کے وہ دانے، وہ پھوڑے پھنسی، زخم ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب جو دوسرا طریقہ ہے جو سب سے بیسٹ ہے اور سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے اور سب سے جلدی اثر کرنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو دعا آپ کے سامنے لکھی نظر آ رہی ہے، یہ دعا آپ نے اپنا دائیں ہاتھ، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی
دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر آپ نے اپنا تھوک لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات میری سمجھیے گا، یہ کسی قسم کی مذاق نہیں ہے، بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ طریقہ وہ آپ کے لیے ایک معمولی سا ہوگا، مگر جس نے یہ کیا وہ پھر خود دیکھے گا کہ واقعی اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے شروع میں درود جب پڑھنا ہے، اس وظیفے کی ترتیب سے نا، شروع میں آپ نے چاہے 3 مرتبہ درود پڑھ لے، 5 مرتبہ پڑھ لے۔ جو کریم والا میں نے آپ کو بتایا لوشن والا، اس میں 11 کا عدد ہے، درود شریف کا 11 کا عدد ہے، اور درمیان میں اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھنے کی ترتیب ہے۔ اور جو اب بتا رہا ہوں کہ جس میں آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر تھوک لگانا ہے، اس میں یہ 3 دفعہ ہے، 3 دفعہ درود شریف ہے، اور یہ دعا جو آپ پڑھیں گے یہ کم از کم 21 مرتبہ ہے، 21 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے طریقہ کیا کرنا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر آپ نے لعاب لگایا، اپنا تھوک لگایا۔ اب اس انگلی کو آپ نے ایسی مطلب ہے جو پاک صاف مٹی ہو، ٹھیک ہے، بہت گندی نہ ہو، ایک عام جو ہے زمین پر مٹی ہوتی ہے وہ، اس پر وہ انگلی آپ نے رکھ دینی ہے۔ رکھتے ہوئے پھر آپ نے درود پڑھنا ہے، انگلی زمین پر ہی رہے گی۔ اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے اسی دعا کو پڑھ لینا ہے۔ زبانی نہیں یاد تو کاغذ پہ لکھ کے پڑھ لیجئے گا۔ آخر میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے انگلی کو اٹھا لینا ہے۔ اٹھانے کے بعد پھر آپ نے اسی انگلی کو دم کرنا ہے، اور جو زخم ہے یا جو دانے نکلے ہوئے ہیں آپ نے ان کی سائڈ پر، ان گول دارے کی شکل میں آپ نے اس کو دم کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس کو اس دانے کو یا زخم کو گول دارے کی شکل میں دم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے شروع کیا 1، پھر اس کے بعد یہاں سے شروع کیا 2، اور اس کے بعد یہاں سے شروع کر کے یہاں پر ختم کر دیا 3 طرح آپ نے اس طرح 3 گول دارے میں انگلی پھیرتے ہوئے آپ نے اس کو پھونک مارنی ہے۔ ایک ہفتے کے اندر دونوں میں ایک ہی تعداد ہے، ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ وہ دانے، وہ زخم ہوگا تو ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، دانے ہیں تو دیکھنا خود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی کوئی دوائی، کوئی سیرپ یا کوئی آپ اور اس کے علاوہ چیز استعمال نہ کریں، بہت ہی زبردست ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس زخم والی جگہ پر یا دانے ہیں، گرمی دانے ہیں، پیپ والے دانے ہیں، خون ان سے بہتا ہے، ان پر اگر آپ زیادہ نہ صحیح تو ایک مرتبہ آخری 2 صورتیں پڑھ لیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو پھر ایک ہفتہ نہیں بلکہ 3 سے 4 دنوں کے اندر ہی آپ کو فرق نظر آئے گا کہ وہ چیز ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی ہی زبردست دعا ہے، اس دعا کو لازمی کریں اور اس دعا کو آگے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس دعا سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔